بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جن کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت آئیے اسے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں بابا سے بنا اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا. مصطفیٰ اس آیت کی تائید میں فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female. مصطفیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم ولو بالسین، seek the knowledge even to going to China, get knowledge if you have to go to China. یعنی علم دین حاصل کرو اگر چین جانا پڑے. غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے قید ہو کر، ان قیدیوں کی جب فدیہ طے کرنے کی بات تو مصطفیٰ نے ان قیدیوں کے لیے فدیہ طے کیا کہ کوئی ایک غیر مسلم قیدی کسی 10 مسلمان کو پڑھا دے، اس کے لیے یہی فدیہ ہو جائے گا. یعنی مصطفیٰ نے علم کی اہمیت بتائی، مصطفیٰ نے علم کا وقار بتایا. تمہیں زندگی میں بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں زندگی میں انقلاب چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں زندگی میں انقلاب چاہیے پڑھنا ہوگا. تم لوگوں کی دری بچھانے کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں، تم لوگوں کی کرسی بچھانے کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں. دنیا میں تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے. کوئی نیتا آ گیا اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اس کے لیے کرسی دری بچھانے لگے، اس کے لیے دنیا میں نہیں آئے گا. تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں خلیفہ پڑھانے والا ہوں. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی غلامی نہیں بلکہ دنیا کا سردار بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں دنیا کا سردار بنا کر بھیجا. خدا فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا. تمہیں زندگی میں بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا. تمہارا بچہ دوسروں کے لیے کرسی بچھائے گا، تمہارا بچہ دوسروں کے لیے دیر بچھائے گا. اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اسٹیٹس کے برابر کسی کا اسٹیٹس نہیں ہو سکتا، اس کے حیثیت کے برابر کسی کا حیثیت نہیں ہو سکتا. کبھی تمہیں معلوم کیا اللہ رب العزت نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نصیب عطا فرمایا. مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ کی شریعت مل گئی. کون سا تیر مارا تھا ہمارے باپ نے کہ یہ ہمارے باپ کا کمال لگی ہے، بلکہ یہ فضل تو رب قدیر کا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طور پر گئے، خدا سے ہم کلام ہوئے، فرمایا پروردگار میں نے توریت کو پڑھا، توریت کو پڑھنے کے بعد میں نے اس میں امت کا تذکرہ پڑھا، وہ امت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس امت کو میرے حوالے کر دے. خدا فرماتا ہے، اے موسیٰ اس
امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ اس امت کو میں نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. اطلب العلم ولو بالسین. Seek the knowledge even to going to China. علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے. لوگ اپنے بیٹے کو انجینئر بناتے ہیں, لوگ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں, لوگ اپنے بیٹے کو پروفیسر بناتے ہیں اور اسے دنیاوی تعلیم سے تعویل کرتے ہیں. میں اسے دنیاوی تعلیم سے تعویل نہیں کرتا. اگر میرے نزدیک تقسیم ہو تو اس طرح ہو کہ خدا علم نافع عطا فرمائے, یعنی علم نافع اور علم غیر نافع. حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ بچوں کے حوالے سے جب دعا کرنے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے بچوں کے لیے دعا کی کہ اللہ اس بچے کو علم نافع عطا فرمائے, یعنی علم نافع اور علم غیر نافع. کوئی ڈاکٹر بن گیا, روزانہ 100 پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے, اسی 100 پیشنٹ میں سے کسی 10 پیشنٹ کے لیے خاص کر دے کہ خدمت خلق سمجھ کر میں اس غریب کا علاج کروں گا, تو خدمت خلق سمجھ کر اس کا فیس نہیں لوں گا, ان کا فری میں علاج کروں گا. اگر کوئی انجینئر ہے, روزانہ 100 گھر کے نقشے بناتا ہے اور 10 گھر کے نقشے میں کسی 10 غریب کے لیے خاص کر دے کہ فی سبیل اللہ میں خدمت خلق سمجھ کر نقشے بناؤں گا, تو اس سے پیسے نہیں لوں گا, یعنی علم نافع اور علم غیر نافع. لیکن ڈاکٹر بن جانے کے بعد مونچھ میں گھی لگا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر بن جانے کے بعد مونچھ میں تاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولوی 6000 کی تنخواہ پانے والا, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے. چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, اے مصطفیٰ ڈاکٹر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, انجینئر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, پروفیسر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, مصطفیٰ بہتر ہے کون؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو پڑھانا جانتا ہے. حضرات ہمیں اپنے بچوں کو تہذیب سنوارنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. رات کے 11 بجے جب ہمارا بچہ گھر لوٹتا ہے تو کون پوچھتا ہے کہ اتنی رات گئے کہاں تھے, کس کے ساتھ آوارگی مچا رہے تھے؟ باپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا, اتنی رات گئے کہاں تھے, کس کے ساتھ آوارگی مچا رہے تھے؟ کون پوچھے گا؟ جو باپ خود چوراہے پر بیٹھ کر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاری کرے گا, عیاشی کرے گا, مکاری کرے گا, لوڈو کھیلے گا, کیرم بورڈ کھیلے گا, اس کا بیٹا فری فائر نہیں کھیلے گا تو کیا کھیلے گا, پب جی نہیں کھیلے گا تو کیا کھیلے گا. ہم اپنے بچے کو اس وقت ان کے گریبان چھاک کر روک سکتے ہیں جب ہم خود عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹیں گے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے. اس وقت ہم اپنے بیٹوں کو روک سکتے ہیں کہ اتنی رات گئے کہاں تھے, کس کے ساتھ آوارگی مچا رہے تھے. ہمارا بیٹا لچا بن گیا, آوارہ بن گیا, آوارہ گردی کرنے لگا. کیوں؟ میری وجہ سے. 4 سال کی عمر کا بچہ جب میرے گود میں بیٹھتا ہے, میرے گود میں بیٹھ کر جب پاکٹ سے موبائل نکالتا ہے, موبائل نکالنے کے بعد جب اس میں یوٹیوب آن کرتا ہے, یہ بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ بچوں کو بھی بیٹھنا ضروری ہے. سن رہے ہیں آپ تمہیں حضرات, سن رہے بھائی, کتنے لوگ سن رہے؟ دونوں ہاتھوں اٹھا کے ہیں یا رسول اللہ. جتنے لوگ سن رہے ہیں جن کو اللہ نے کام دیا تو جتنے لوگ سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ, ایک مرتبہ کہہ دیں یا حبیب اللہ. میرا بیٹا لچا بن گیا, آوارہ گردی کرنے لگا. کیوں؟ میری وجہ سے. 4 سال کی عمر کا بچہ جب میرے گود میں بیٹھ کر جب جیب سے موبائل نکالتا ہے, موبائل نکالنے کے بعد جب اس میں یوٹیوب آن کرتا ہے, یوٹیوب آن کرنے کے بعد جب اس میں کارٹون نکالتا ہے تو بیوی بھی مسکراتی ہے, شوہر بھی مسکراتا ہے, اور وہ چوراہے پر آ کر بولتا ہے میرا بیٹا ہائی اسٹیٹس کا بنن رکھتا ہے, موبائل کا پیٹرن لاک کھولتا ہے, موبائل کا یوٹیوب آن کرتا ہے, موبائل کا گیلری آن کرتا ہے. میں کہتا ہوں اے ظالم, تو آج بولنے کے قابل نہیں ہوا ہے, تو اس دن بولنے کے قابل ہو جائے گا جب تیرا بیٹا قرآن کھولنا سیکھ جائے گا. اس دن تو یہاں نہیں بلکہ مدھوپور کے گاندھی چوک پر کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر بولنا کہ خدا کا شکر ہے میرا بیٹا موبائل کھولنا نہیں جانتا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے. قرآن کھول کر اللہ اکبر نعرے کا جواب دیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات, اللہ سلامت رکھے. تو ہمیں اپنے بیٹوں کی تہذیب سنوارنے کی ضرورت ہے, انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں حضرت, ہمارے اسلام کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے.
لیکن حالانکہ کچھ ہوا نہیں اور انشاءاللہ کچھ ہوگا بھی نہیں. اتنا ہی نہیں, ظالموں نے سوچا اگر اسلام کو مٹانا ہے تو پہلے دنیا سے مسلمانوں کو مٹانا ہوگا. مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کبھی پٹنہ کی سرزمین پر بم بارود کیا, تو کبھی بھاگلپور کی سرزمین پر لوگوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا, تو کبھی فلسطین کی سرزمین پر بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا. لیکن اسلام نہ مٹا. میں ان ظالموں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, میں ان ظالموں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے, یہ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے. ارے تاریخ کو مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم چلے گا, جس کسی نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود ہی مٹتا چلا گیا. جس کسی نے بھی اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود ہی تبدیل ہوتا چلا گیا. آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جنگ احد میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا دندان مبارک شہید کیا. کس کے لیے؟ تحفظ اسلام کے لیے. صدیق اکبر نے صداقت کی کمر باندھی. کس کے لیے؟ تحفظ اسلام کے لیے. حضرت عمر فاروق نے عدالت کا پرچم لہرایا. کس کے لیے؟ تحفظ اسلام کے لیے. حضرت عثمان غنی نے سخاوت کا دریا بہایا. کس کے لیے؟ تحفظ اسلام کے لیے. حضرت مولا علی نے شجاعت کا جوہر دکھایا. کس کے لیے؟ تحفظ اسلام کے لیے. اس لیے میرے مسلمانوں, میرے ملت کے نوجوانوں, میں ان ظالموں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے ظالموں غور سے سنو کہ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے. My Islam is great, my Islam is very powerful. میرا اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر کی صداقت پکار رہی ہے, اس عمر فاروق کی عدالت پکار رہی ہے, عثمان غنی کی سخاوت پکار رہی ہے, حضرت مولا علی کی شجاعت پکار رہی ہے, حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت پکار رہی ہے, حضرت غوث اعظم کی کرامت پکار رہی ہے, اور بریلی کے اچھے رضا, پیارے رضا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ گل باقی رہے گا, نہ گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, نہ گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, مگر مصطفیٰ کا دین حسن رہ جائے گا. شاعر کہتا ہے اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.